कराची में भी صحیح 2 دفعہ یہ اسرائیل کی رپورٹس کہتی ہیں کہ 2 دفعہ ہم نے جہاز وہاں پہنچا دیے تھے احمد آباد گجرات کے اڈے پہ تاکہ ہم جا کے کوٹا پہ حملہ کریں. یہ اسرائیل کی رپورٹس کہتی ہیں. لیکن انڈیا کی جو اوپر والی جو ٹاپ لوگ تھے انہوں نے کہا تھا اسرائیل کا تو جانا کچھ نہیں, مرنا تو ہم نے, لڑائی تو ہم نے لڑنی ہے. تو انہوں نے ہمارے جہاز روک دیے تھے اور انڈیا کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بنیادی طور پر ایسا ہے کہ جو بیسیکلی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. یہی انڈیا کے بارے میں 1971 میں کسنجر نے لکھا تھا, اس کی اپنی کتاب میں بھی موجود ہے اور پیپرز میں موجود ہے کہ انڈینز آر بائی دا وے باسٹرڈز. یہ اس کا فکرے ہے, یو شوڈ ناٹ ٹرسٹ دیم. اور پھر اس نے کہا تھا یہ اندرا گاندھی جو ابھی یہاں پر آئی ہے یہ بنیادی طور پر یہ اپنی فیس سیونگ کو لائی, یہ وار چلائے گی. اس نے کہا تھا دس بچ, یہ لفظ نے زبان لکھے اندرا گاندھی کے بارے میں, will certainly not tell that we have not given him the warm reception, اور یہ وہاں جا کے حملہ کر لے گی پھر سے. تو یہ والی جو کیفیت ہے, اس کیفیت میں انڈیا جو ہے چائنا سے تو نہیں لڑے گا, صحیح بات, لیکن یہاں وہ ڈسٹرب کرنے کو کچھ کرے گا, اور وہ راستہ وہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم سے لڑے اور چائنا سے نہ لڑے؟ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ ہم سے لڑے گا نا, یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا چائنا اس لڑائی میں کودے گا یا نہیں. یہ $1 ملین کوسچن ہے عثمان صاحب. امریکہ اپنی پوری خواہش کے باوجود اور اپنے اسرائیل کے اس خطے کے ساتھ تعلقات کے ساتھ انڈیا کے ساتھ, انڈیا کو وہاں پیر جمانے کا موقع نہیں دے سکا. حالانکہ آپ اندازہ کریں کہ جس زمانے میں روس تھا افغانستان میں, تو انڈیا کی جو انفلوئنس ہے وہ افغانستان میں بہت زیادہ تھا. جس وقت نادر شاہ وغیرہ, سازار شاہ وغیرہ ہوتے تھے, آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پر یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے. اچھا, اس وقت پیر جمانے کا موقع ملا, لیکن اب جو امن کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر رہا ہے بھارت, خاص طور پر جو سازش کر رہا ہے, کبھی داعش 2-3 چیزیں اس میں چائنا, دیکھیں پہلے ہزار دفعہ ہم نے یہی کہا ہے کہ چائنا جو ہے نا, اس سے شامت آنی ہے انڈیا کی, کیونکہ ہم تو رسول اللہ کے حدیث پہ بات کرتے ہیں. چائنا نے ایک اور محاذ کھول لیا ہے جس محاذ کے بارے میں ابھی تک خاموشی تھی. وہ کہتے ہیں اروناچل پردیش جو ہے یہ بنیادی طور پر یہ چین کا حصہ ہے, تبت کا خصوصاً, اور تبت کو چین اپنے طور پہ اس کا, اور یہ تم لوگوں نے نیپال کے ساتھ کا جو علاقہ ہے وہ علاقہ جو اس کے اوپر ہے. اب اگر وہ اروناچل پردیش جو ہے وہ اگر اس پہ ڈسکس ہو جاتا ہے وہ تو پھر بنگلہ دیش کے اس طرف جتنی بھی ریاستیں ہیں 6 کی 6, یہ جو جن کو سلگری کوریڈور جو ہے وہ چکن نیک کہتے ہیں, ساری کی ساری ریاستوں کا رابطہ جو ہے انڈیا کے ساتھ کٹ جاتا ہے. صحیح ہے, وہی حال ہو جاتا ہے جو ہمارا بنگلہ دیش میں تھا کہ بیچ میں ایک انڈیا ہے, اس کے بعد انہوں نے وہاں جانا ہے. اور یہ ساری ریاستیں جو ہیں منی پور اور یہ وہ جو ہے میزورام وغیرہ, یہ ساری ریاستیں جو ہیں یہ عیسائی ڈومینیٹڈ ریاستیں ہیں. صحیح ہے, اس میں عیسائی زیادہ رہتے ہیں, اور ان میں آلریڈی جو ہے موومنٹ جو ہے بہت زیادہ تیزی سے چل رہی ہے. اور آسام تو وہ علاقہ ہے کہ جس کے اندر کہا جاتا ہے, مولانا باشانی کہا کرتے تھے کہ آسام کے مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, آسام میں اکثریت مسلمانوں کی تھی اور آسام انڈیا کو دے دیا گیا اس وقت. تو یہ اس وقت جو پورے کا پورا سینیریو بن رہا ہے, اس سینیریو کے اندر وار ایمیننٹ ہوتی جا رہی ہے عثمان صاحب دن پہ دن. اچھا, آپ کچھ بھی کر لیں, ہمارے بڑے آرام سے ہم روز تبصرے کرتے رہتے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے, کوئی بندہ کچھ کرتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے. ہم 6 مہینے سے کہہ رہے ہیں جنگ 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 جنگ. ہاں, نہیں جنگ نظر آ رہی ہے, اب تو شروع ہوگی نا. اب دیکھیں نا, آپ مجھے بتائیے کہ گزشتہ 25 سال سے کبھی انڈیا اور افغانستان چین کی لڑائی ہوئی تھی, اور جو لیک ہے پونگڈونگ, جو لیک ہے پونگونگ لیک ہے, وہ کھول دی انہوں نے. ہاں, چین نے کھول دیا, اور اس پہ پہلے یہ تھا کہ اس طرف کا بارڈر جو ان کا ہوگا, ادھر کا. اب انہوں نے وہ کراس کر کے وہاں چلے گئے, چین پوری لیک ساڑھی, ٹھیک ہے, تم جاؤ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ لیک کے اس طرف جا کے بیٹھ گئے ہیں تو انہوں نے اپنے سی پیک کو سیکور کیا. اگر سی پیک سیکور ہوتا جاتا ہے تو امریکن پالیسیز جو ہیں جو اس خطے کے اندر اس طرح کی ہیں وہ ناکام ہوتی جا رہی ہیں. دیکھنا یہ ہے, اب اس میں 2 کام شروع کیے. دیکھیں, انڈیا کے لیے فیس سیونگ, اس کی پولیٹکس اپنے سامنے بھی, اسرائیل کے سامنے بھی, اور اپنا امریکہ کے سامنے, یہ بہت امپورٹنٹ ہو چکی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک مکمل سپورٹیو صورتحال کے اندر آ چکا ہے. پاکستان میں آج کل 2 دن پہلے میں نے بڑا تفصیل سے آرٹیکل لکھا ہے کہ پاکستان کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جب تک اس سرزمین پر موجود ہے, ڈیوڈ بن گوریان نے کہا تھا کہ یہ ہم اس کے ڈینجر سے ہمیں مطلع ہونا چاہیے.
उसकी एक वजह यह है कि जिस वक्त 1948 में अरब इसराइल वॉर हुई थी तो वाशिंगटन पेपर्स ये कहते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिंदा थे और उन्होंने 2,25,000 बंदूकें चेकोस्लोवाकिया से खरीद के अरबों को दी थी। यानी गुर्बत का आलम था, लेकिन फिर भी उनकी मदद की। और 4 जहाज खरीद के मिस्र को दिए थे इटली से, छोटे लेवल के मिलिट्री जहाज। ये पहली पाकिस्तान के अंदर जब कायद आज़म ने कहा था इट्स इलिजिटिमेट चाइल्ड ऑफ यूरोप, ये जो है उसका नाजायज बच्चा है यूरोप का जैसे है। और आप अंदाजा करें कि 18 मई को डेविड बिन गुरियान ने कायद आज़म को लेटर लिखा था कि हम मज़ाकरात तलक़ात बनाओ, तो कायद आज़म ने उसका जवाब नहीं दिया था, जिसके ऊपर इजरायली फॉरेन ऑफिस वाला कहते हैं कि ये असल में कायद आज़म की सेहत खराब थी, कायद आज़म स्टेट बैंक जाके फतवा कर सकता है, तुम्हारे खत का जवाब नहीं दे सकता। तो लेकिन वो जो केबल्स निकली हैं यशवल, उसने जो बड़ा तफसीली आर्टिकल लिखा कि 2,75,000। फिर उसके बाद पाकिस्तान में 1967 वॉर जब हुई है तो पाकिस्तान ने 6 पायलट भेजे थे, जिनमें से एक पायलट सैफुल इस्लाम बंगाली था जिसने 4 इसराइली तैयारे जो थे वो गिराए थे। ठीक, तो ये जो कैफियत, ये इसराइल इस वक्त पूरी कोशिश में है कि किसी न किसी तरह से इंडिया के रास्ते ये इस तरह कुछ है। उसमें जो सबसे अहम तरीन, उस्मान साहब बताऊं आपको, जिसमें लड़ाई की सूरत के 1980 में भी और 1988 में भी सही 2 दफा, ये इसराइल की रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2 दफा हमने जहाज वहां पहुंचा दिए थे अहमदाबाद गुजरात के अड्डे पे, ताकि हम जाके कहूटा पे हमला करें। ये इसराइल की रिपोर्ट्स कहती हैं। लेकिन इंडिया की जो ऊपर वाली जो टॉप लोग थे उन्होंने कहा था इसराइल का तो जाना कुछ नहीं, मरना तो हमने, लड़ाई तो हमने लड़नी है। तो उन्होंने हमारे जहाज रोक दिए थे। और इंडिया के बारे में उन्होंने कहा था कि ये बुनियादी तौर पर ऐसा है कि जो बेसिकली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। यही इंडिया के बारे में 1971 में किसिंजर ने लिखा था, उसकी अपनी किताब में भी मौजूद है और पेपर से मौजूद है कि इंडियंस आर बाय द वे बास्टर्ड्स। ये उसका फिक्र है, यू शुड नॉट ट्रस्ट देम। और फिर उसने कहा था ये इंदिरा गांधी जो अभी यहां पर आई है ये बुनियादी तौर पर ये अपनी फेस सेविंग को लाई, ये वॉर चलाएगी। उसने कहा था दिस बिच, ये लफ्ज ने लिखे इंदिरा गांधी के बारे में, विल सर्टनली नॉट टेल दैट वी हैव नॉट गिवन हिम द वार्म रिसेप्शन, और ये वहां जाके हमला कर लेगी फिर। तो ये वाली जो कैफियत है, इस कैफियत में इंडिया जो है चाइना से तो नहीं लड़ेगा, सही बात, लेकिन यहां वो डिस्टर्ब करने को करेगा और वो रास्ता वही है। ये कैसे हो सकता है हमसे लड़े और चाइना से ना लड़े? नहीं, मसला ये है कि असल मसला हमसे लड़ेगा ना। हाँ। ये देखना चाहिए कि क्या चाइना उस लड़ाई में कूदेगा या नहीं, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है उस्मान साहब। नहीं, आप सी पैक की बात कर रहे हैं कि एक लेक को भी महफूज बनाकर सी पैक को महफूज कर रहा है। अगर पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत होती है तो सी पैक तो गैर महफूज हो गया एक ना। तो एक ऐसे में मेन स्टेक होल्डर कैसे चुप रहेगा? देखें, मेन स्टेक होल्डर भी कैसे चुप रहेगा। दूसरी बात यह है कि 2 तरह की वॉर हो रही है। सी पैक को हमला करने के लिए 2 जगह से हमला हो रहा है, ऊपर से और नीचे से। नीचे से बलूचिस्तान से हो रहा है और ऊपर से KPK का पूरा खित्ता डिस्टर्ब किया जा रहा है। अभी देखें ये 5 जो दहशतगर्द मारे हैं, ये को फंडो मुस्लिम तो नहीं थे, ये तो दूसरी पार्टी कौम परस्त पार्टी थी। हमारे तो समय हम टीवी पे नाम लेते ना, ये PTM के लोग थे। अच्छा, जी जी, उनका कमांडर था वो। PTM के कब से कमांडर होने लगे? उनके भी होने शुरू हो गए थे। अच्छा, हम ब्रेक ले लें, फिर उसके बाद फिर जो अहम बात आर्मी चीफ साहब ने कही है हाइब्रिड वारफेयर, ये शुरू हो गया, पहुंचा रहे हैं, ये है क्या और किस तरीके से